تو پہلا فیصلہ نہیں بدلا۔ دوسرا فیصلہ تو اس لیے بدلا کیونکہ وہ پہلے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بنا، تو اس نے پہلا فیصلہ پورا کر لیا۔ جس شخص کا کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے گیا، دراصل وہ کسی اور شے کے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ زندگی کی کہانی بڑی آسان ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی شے کچھ نہیں ہو سکتی، صرف یہ عقل کا پھیر ہے، باقی کچھ نہیں ہونا۔ بظاہر آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے تو وہ ویسی نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اندر داخل ہو کے دیکھ کہ یہ کون ہے، یہ کون شور مچا رہا ہے، تو اندر سے کہانی کچھ اور ہی ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو لنگر پکانا شروع کرتا ہے، گھر میں جو چیز ہوتی تھی وہ پکا کے تقسیم کرتا تھا، تھوڑا سا کھانا بھی تقسیم کر دیتا تھا، سارا خاندان اسے پاگل کہتا تھا۔ وہ پکاتا تھا اور تقسیم کرتا تھا، پکاتا گیا اور تقسیم کرتا ہی گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بے وقوف آدمی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہی کام کا آدمی نکلا کہ اس بے وقوف کے پاس بڑے بڑے دانا آ کے پاگل ہو گئے۔ اب اس کا کام اور طرف نکل گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسا بنایا۔ یہاں سے غور کے قابل ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ایک خاص انوائرمنٹ کے ساتھ ایک خاص بیہیویئر وابستہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو خاص حالات، ماحول اور سماج کی وجہ سے اس شخص میں ایک خاص انداز ہستی آ جاتا ہے، بیہیویئر آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک اور ماحول میں، ایک اور ہستی کے ساتھ، ایک اور انوائرمنٹ میں چاہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر ایسا ہو، تو یہاں پہ آ کے دقت پیدا ہوتی ہے۔ دین جو ہے یہ خاص انوائرمنٹ میں، یہ لوگوں کی زندگی میں پورا ایڈجسٹ رہا۔ اب انوائرمنٹس اور ہیں، ماحول اور ہے، اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجودہ حالات اور واقعات کی وجہ سے آپ کو ضروری کرنا پڑ جاتی ہیں۔ پہلے زندگی ایسے نہیں تھی، اب زندگی اور ہے، زندگی کے اپنے تقاضے ہیں۔ مثلا دنیا کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چلا ہوں دنیا کی سیر کرنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ پاسپورٹ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک مجبوری لگ گئی۔ اب پاسپورٹ کے دفتر جاتے جاتے پولیس کے دفتر بھی گئے، جانا کہاں ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق۔ اور پھر یہاں کے واقعات شروع ہو گئے، فوٹو بھی لگانے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہم نے تمہیں بارڈر کراس نہیں کرنے دینا، پیدل جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ کوئی کنوینس لے لو، تو اللہ کی طرف جانے کا واقعہ بھی کچھ مہنگا ہو گیا، بات مشکل ہو گئی۔ تو انوائرمنٹس جو ہیں وہ یوں بدل گئے تو بیہیویئر ہونا مشکل ہے، وہ جو پہلے تھا۔ اس لیے پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے ماحول کے مطابق اس جیسا بیہیویئر آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی ویسا نہیں بنا سکتے۔ اس لیے آپ کے اندر تلون مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ٹرائل اینڈ ایرر کرتے رہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا نہ کیا جائے، یہ میرے لیے صحیح ہے یا یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو انسان گھبرا جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ پھر یہ بھاگنا جو ہے دراصل یہ آپ کی تلاش ہے کہ کہیں پر وہ قرار کا مقام آ جائے، مگر وہ آتا نہیں ہے۔ آپ پھر کانسٹنٹلی ایک اصلی مقصد کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو چینج ہونے والا فیصلہ بھی چینج نہیں ہوتا۔ مقصد یہ کہ اگر سکون چاہیے تو آپ لوگ سکون کا نسخہ بدلتے جا رہے ہیں، حالانکہ مدعا سکون ہی ہے، نسخہ بدلتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم متلون مزاج ہیں، یہ تلون والا مزاج نہیں ہے بلکہ مستقل مزاج ہے۔ مثلا ایک آدمی نے بے شمار تجربے کیے، اس نے ایک دکان بنائی تو وہ خراب ہو گئی، دفتر کھولا تو وہ خراب ہو گیا، دوسری دکان بھی خراب ہو گئی۔ یہ متلون مزاج نہیں بلکہ مستقل مزاج ہے۔ مستقل مزاج کیوں ہے؟ کہ وہ کر رہا ہے
نہ ہونے کے باوجود کرتا جا رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے مزاج میں مستقل ہے۔ ہر شخص اپنے بظاہر طلون کے باوجود مطلون نہیں، بلکہ وہ استقامت میں ہے۔ تو مستقل طلون جو ہے یہ استقامت کہلاتا ہے۔ تو ایور چینجنگ لائف از کانسٹنٹ، اس کو پھر لوگوں نے قانون بنایا کہ زندگی میں ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے میوٹیبلٹی۔ تو میوٹیبلٹی کا کیا معنی ہے؟ ایور چینجنگ، جیسے سورج ہے، صبح، دوپہر، شام اور رات ہے، تو یہ ایور چینجنگ ہے اور کانسٹنٹ ہے۔ بندے کا پیدا ہونا، بڑا ہونا، بوڑھا ہونا اور انتقال پر ملال ہو جانا، یہ کانسٹنٹ ہے۔ یعنی کہ وہی چیز کانسٹنٹ چلی آ رہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چینجنگ ہے، وہ کانسٹنٹ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر موسموں کا تغیر اور تبدل کانسٹنٹ ہے، واقعات کا مزاج کانسٹنٹ ہے۔ صرف بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو تغیر ہی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹ ہے۔ بدلنے والا دراصل نہیں بدل رہا، اپنے فیصلوں کو بدلنے والا دراصل فیصلوں کو نہیں بدل رہا، اس کا فیصلہ قائم ہے، اس کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے اس نے چھوٹے موٹے فیصلے کر رکھے ہیں، وہ انہیں توڑتا ہے، بدلتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کا مدعا جو ہے وہ قائم ہے۔ اس ساری بات کا فیصلہ کیا ہوا؟ آپ ایک مقصد کے حصول کے لیے جو بیہیویئر بناتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بیہیویئر بدل دیتے ہیں، لیکن مقصد پھر بھی نہیں بدلتے۔ اگر بیہیویئر بدل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مقصد پھر بھی وہی کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ کہتے ہیں کہ پہلے اس نے کیا کام کیا تھا؟ کہتا ہے آج یہ کسی اور رنگ میں آیا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں عشق جو ہے یہ ہیر اور رانجھے کے قصے میں آیا کرتا تھا۔ یہ عشق کے کردار تھے جو ہیر کی شکل میں آتے تھے، رانجھے کی شکل میں آتے تھے اور وارث شاہ رحمت اللہ کی شکل میں آتے تھے۔ اور اب کیا ہے؟ یہ بینک بیلنس کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی بے چین ہے، بے تاب ہے، کہتا تھا کہ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، کیونکہ اسے محبت ہو گئی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پیسے کی ضرورت والا بھی اتنا ہی بے چین نظر آ رہا ہے جتنا عشق کی ضرورت والا۔ تو یہ ٹریجڈی ہے اس دور کی کہ لوگوں کو مال سے اتنی محبت ہو گئی ہے جتنی کی ذات سے ہونی چاہیے تھی۔ یہاں سے خرابی آ گئی کہ ذات کی محبت نکل گئی اور چیزوں کی محبت آ گئی۔ بعض اوقات لوگ اللہ سے محبت کرنے کی بجائے دین سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ صرف دین سے محبت ہے اور اللہ سے محبت وہ بھول گئے؟ اللہ اگر بلا لے تو وہ کہے گا کہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی ٹھہر جا۔ تو وہ دین میں اتنا منہمک ہے کہ جس کا دین ہے اس کی آواز کو بھی نہیں جانتا۔ تو یہ چینج ہونے کے واقعات ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ بدلتا رہتا ہے، تو اصل میں فیصلہ نہیں بدلتا۔